بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ العلی الاحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور مقدس معطر لمحات میں ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مسند صدارت پر پیر طریقت پیر محمد گلزار احمد سیفی صاحب رونق افروز ہیں۔ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب، مولانا قاری
محمد اظہر حسین صاحب اور دیگر علماء کرام مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب، حافظ محمد کلیم اللہ صاحب رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ محترم مختار احمد سیفی صاحب کی اور دیگر احباب کی ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو بارآور فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تعظیم کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس تعظیم کے کئی طریقے اور کئی تقاضے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت تمام تقاضے نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد پر اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے محافل میلاد کا انعقاد آرائش و ذبائش، صدقہ و خیرات، چراغاں، یہ ایک طریقہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی، اور حدیث لکھنے کے لیے تعظیم کی نقطہ نظر سے آپ نے ایک طریقہ ایجاد کیا۔ آج جو لوگ مروجہ محافل میلاد میں لائٹنگ، آرائش و ذبائش، جھنڈیاں یا بینر لگانے پر معترض ہیں، انہیں امام بخاری کے معمولات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے امام بخاری کا یہ عمل سند کے ساتھ ذکر کیا۔ فتح الباری، شرح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور تمام فرقوں کے لوگ ختم بخاری میں امام بخاری کی اس کاوش کو اچھے لفظوں سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث لکھنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل بھی کیا اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ یہ دونوں کام 16 سال تک امام بخاری کرتے رہے، اور یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ایک حدیث انسان لکھے، پھر جائے، پھر غسل کرے، پھر 2 نفل پڑھے، پھر ایک حدیث لکھے، پھر چلا جائے، سردی گرمی مختلف قسم کے حالات۔ اب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مجبوری کیا تھی، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو اس میں محنت بڑی ہے، اور دوسرا یہ جو آج کچھ لوگوں نے بدعت کی لیٹسٹ تعریف کی ہے کہ دین میں نیا کام ثواب سمجھ کے جو کیا جائے وہ بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حدیث لکھنے کے لیے جو 16 سال تک اپنا معمول رکھا اور اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، اس کا ذکر نہ حدیث میں ہے، یہ نہ خلفائے راشدین کا عمل ہے، نہ صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی یہ فتویٰ ہے۔ یہ ایک نیا کام تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے شروع کر لیا اور 16 سال کرتے رہے۔ تو منکرین میلاد کی جو بدعت کی تعریف ہے اس کے مطابق تو بالیقین امام بخاری بدعتی شمار ہوں گے، اور وہ بھی 16 سال تک بدعت کا ارتکاب ان کے ذمے لگے گا۔ اور ادھر ہر فرقہ اصول حدیث میں یہ قانون رکھتا ہے کہ جو بدعتی ہو اس کی حدیث قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جس نے 16 سال تک بدعتیں کی ہوں اور ہر حدیث سے پہلے بدعت کی ہو تو پھر وہ بخاری ان لوگوں کے نزدیک کیسے معتبر ہو سکتی ہے کہ اگر وہ محفل میلاد کے اس طریقے پر یا 11ویں شریف پر یا اہل سنت کے دیگر معمولات پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اہل سنت آج کے اہل سنت پر بعد میں ہوتا ہے، کل کے اہل سنت پہ پہلے ہوتا ہے۔ تو امام بخاری جب دین میں ایک نیا کام طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے تو پھر یہ کوئی علیحدہ بخاری تلاش کریں، چونکہ یہ جو بخاری ہے یہ تو جن معمولات کی روشنی میں کی گئی وہ اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں۔ چونکہ میلاد شریف کے لحاظ سے یہ ہمارا جو اہتمام ہے یہ چھوٹی بات ہے، ہم نے کوئی صلاۃ المیلاد نہیں گھڑی کہ محفل میلاد کی نماز کہ 2 رکعت نماز محفل میلاد، ہم نے یہ نہیں گھڑی۔ امام بخاری نے تو کتابت حدیث کی باقاعدہ نماز بنائی ہوئی تھی، صلاۃ و کتابت الحدیث، کہ حدیث لکھنے کے لیے نماز، کہ چونکہ حدیث لکھنی ہے تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں یہ حکم نہیں دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب تم حدیث لکھنے لگو تو غسل کر لو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ یہ کوئی آیت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، ایسا کوئی صحابہ کا فتویٰ بھی نہیں ہے، تو پھر امام بخاری نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ اب دوسرے لوگوں کے لحاظ سے جنہیں محفل میلاد پہ اعتراض ہے ان کے پاس امام بخاری کو بچانے کے لیے کوئی جواب نہیں، لیکن ہمارے لحاظ سے جو اصول ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، خوب احترام کرو۔ تو اس کے تحت امام بخاری نے فیصلہ کر لیا کہ جب اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کا حکم ہے تو پھر آپ کی بات کی تعظیم کا بھی حکم ہے۔ تو بات کی تعظیم یہ ہے کہ عام لوگوں کی باتیں تو ویسے لکھ دی جاتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث جو ہے اس کے ادب کے لیے غسل کیا جائے اور اس کے ادب کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ تو ہمارے اصول کے مطابق تو امام بخاری بدعت نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن مجید کی آیات کے تقاضے پورے کر رہے تھے۔ اب دوسرے لوگوں کے نزدیک ایسی
کوئی دلیل نہیں جو ان کی بدعت کی تعریف بھی سچی ہو اور امام بخاری بدعتی بھی نہ بنے۔ ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور ہمارے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آج تک پوری امت کا تعامل اس سلسلہ میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر کہیں بھی قرآن و سنت میں یہ حکم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کیے جائیں، لیکن بخاری مسلم میں یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارسلانی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، کہ مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا۔ اب ام المومنین ابھی زندہ ہیں، صحابہ اور تابعین کا دور ہے، کیوں پیالہ دے کر بھیجا؟ کہتے ہیں کانا اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخضبۃ۔ صحابہ کا اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا۔ ہر بیماری کا علاج ان کے پاس تھا۔ کانا اذا اصاب الانسان عین، کسی کو نظر لگتی تھی، او شیء یا کوئی بیماری، تو وہ علاج کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا۔ ان کے پاس کیا چیز تھی علاج کے لیے؟ تو حدیث شریف میں اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِّن فِضَّةٍ، اور وہ منہ مبارک انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے۔ تو منہ مبارک نکالتی، پیالے میں ڈالتی، خدخدت ہو، پیالے کو خود جنبش دیتی۔ جب منہ مبارک اس پانی میں غسل کر لیتے تو نکال کے سنبھال لیتی، وہ پانی بیمار پیتا شفا پا جاتا۔ ایک تو یہ واضح طور پر آج جسے کچھ لوگ توہم پرستی کہتے ہیں، اہل سنت کے عقیدے کے خلاف، ان لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ یہ صحابہ و تابعین بیمار ہونے پر جو پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ منہ مبارک سے ان کا علاج کرتی تھی، تو اگر اس طرح مشکل کشائی منہ مبارک سے کروانا شرک ہے تو پھر تو معاذ اللہ ام المومنین اپنی نگرانی میں شرک کروا رہی تھیں۔ تو پتہ چلا کہ ہرگز یہ شرک نہیں، ورنہ فرماتی کہ تم کیوں آتے ہو میرے پاس، جہاں ہو تم خدا کو پکارو تم صحیح ہو جاؤ گے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے۔ لیکن ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لگنے والے پانی میں جو قوت ہے مشکل کشائی کی، یہ بھی رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے بیٹوں کو بتا رہی تھیں کہ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو مدینے چلیں شفا کے لیے، خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ مبارک کس چیز میں رکھے تھے؟ چاندی کی ڈبیا میں۔ تو یہ منہ مبارک تو کپڑے میں بھی باندھے جا سکتے تھے، لکڑی کے باکس میں بھی رکھے جا سکتے تھے، مٹی کے برتن میں بھی رکھے جا سکتے تھے۔ وہ زمانہ کے جب اتنا مال و دولت کا دور نہیں تھا، اس زمانے میں منہ مبارک کے لیے
چاندی کے ڈبیا کو کیوں خریدا گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی قرآن میں ہے، سنت میں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، تو پھر کیا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بدعت کر رہی تھی؟ نہیں، وہ تو سنیوں کی ماں ہیں، وہ بدعت کیسے کر سکتی تھیں؟ اصل میں یہی حکم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ ان کے پیش نظر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیکر کی تعظیم کا حکم ہے، تو پھر ہر منہ مبارک کی تعظیم کا حکم ہے، اور منہ مبارک انہوں نے سنبھال کے قیامت تک کے اپنے بیٹوں کو یہ واضح فرما دیا کہ تم کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی کوشش نہ کرنا، تمہارے بال کوڑے کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں اور ان کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیوں میں سنبھالے جاتے ہیں، تمہارے بالوں سے وبا پھیلتی ہے اور ان کے منہ مبارک شفا بانٹتے ہیں۔ اب یہ انداز امام مالک نے بھی اپنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں قاضی عیاض مالکی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دروازے پر جب کوئی شخص دستک دیتا، آپ کی خادمہ پوچھتی کہ آنے کا سبب کیا ہے، اگر وہ شخص کہتا کہ میں فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، تو امام مالک کو بتاتی، وہ فوراً باہر تشریف لے آتے اور مسئلہ بتا دیتے۔ اگر وہ کہتا کہ میں نے حدیث شریف پڑھنی ہے، تو پھر امام مالک اس کے لیے ایک لمبا چوڑا اہتمام کرتے، پہلے غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، پھر امامہ باندھتے، امامے کے اوپر ایک چادر لیتے، پھر ان کے لیے تخت بچھایا جاتا اور اس جگہ پہ خوشبوئیں لگائی جاتی، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث آنے والے کو پڑھا دیتے۔ اب یہ جو طریقہ امام بخاری کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا، یہ طریقہ ہمیں پہلے نظر نہیں آتا اور بالکل ایک نیا کام ہے، مگر کیا گیا تعظیم کی نیت سے، اور تعظیم کی نیت سے کیا گیا کام اگر قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو تو وہ شریعت ہی قرار پاتا ہے۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ ثابت ہے، جب حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے تھے اور عروہ بن مسعود قریش کے سفیر کی حیثیت سے وہاں آئے تھے، کٹر مشرک تھے، لیکن جب گئے تو دل میں ایمان کی تحریک پیدا ہو چکی تھی۔ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بہت سے کام انہوں نے دیکھے اور ہر کام ہی بڑی شان والا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، مگر عروہ بن مسعود نے 5 چیزیں ان کی نوٹ کیں اور ان چیزوں کی پیچھے جا کے قریش کو اطلاع دی کہ وہ تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک اصول ہمیں ملتا ہے کہ ایک ہے کسی بندگی، عبادت یا عمل صالح کا ہمارے لحاظ سے سٹیٹس، اور ایک ہے کہ دشمنوں کے لحاظ سے ان پر کون سی چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے لحاظ سے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو نماز پڑھ رہے تھے تو فرائض میں فرض ادا کر رہے تھے، تو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کی نماز کی ادائیگی کا ذکر کیا جائے، حدیبیہ کے ماحول کی سمری کو بیان کرتے ہوئے۔
لیکن عروہ بن مسعود واپس جا کے نماز کا نام ہی نہیں ذکر کر رہے. 5 چیزیں بیان کی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، اور وہ وضو کا مستعمل پانی بھی سرکار کے بدن سے لگنے والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ایک کو دیں وہ تیار سارے ہو جاتے ہیں. بات کرتے وقت اپنی بات سرکار کی بات کے برابر نہیں لاتے. ما یحدون الیہ النظر تعظیم اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سرکار کی طرف دیکھتے ہیں. یہ 5 چیزیں اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں ڈائریکٹ ان میں نہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو صحابہ نے خود ہی شروع کر لی. کہ جب عروہ بن مسعود آیا تو اس کو محمد بن سہل اسیمین جو اہل نجد کا امام ہے اس نے بخاری کی شرح میں یہ لکھا کہ یہ صحابہ پہلے نہیں لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے تھے، اس دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا. مقصد کیا تھا؟ کہتا مقصد تھا دشمن نبی کا دل جلانا. چونکہ عروہ بن مسعود آیا تھا اور قریش کا سفیر تھا اور قریش سے جنگیں ہو رہی تھیں، بڑی عداوت تھی بہت زیادہ، تو یہ دشمن نبی کا دل جلانا چاہتا تھا. یہ صحابہ کرام لعاب دہن ماتھے پہ لگا کے اس نے یہاں جو بہت سے دیگر فوائد ثابت ہوتے تھے وہ سب چھوڑ دیے. کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا کوئی نہ کہے، کیونکہ اپنے جیسے کا تھوک ماتھے پہ کوئی نہیں لگاتا. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت عام بشریت جیسی نہیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا درجہ بڑے بھائی جیسا ہے یا گاؤں کے چودھری جیسا ہے، ایسی تعظیم کرنی چاہیے. تو بڑے بھائی کا تھوک جو ہے وہ کچھ دیکھنا پسند نہیں کرتا، ماتھے پہ کون لگائے گا. وہ تو لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر بتا رہے تھے کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو، رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے. برکت کے لیے لگا رہے تھے، تبرک کے لیے لگا رہے تھے، مگر اس طبقے کے ہاں برکت تبرک ماننا ہی جائز نہیں. یہاں تک انہوں نے حج کی غلطیوں میں یہ لکھا ہے کہ حجر اسود کو اگر برکت کی نیت سے کوئی ہاتھ لگائے تو یہ غلط کام ہے. اس کو صرف ایک سنت سمجھ کے چومنا چاہیے، ورنہ اس کی برکت نہیں ماننی چاہیے. اس حد تک وہ برکت کے دشمن ہے. اب اس نے اس لیے یہ مطلب لکھا. مجھے بھی تلاش تھی کہ ایک مشرک کا شرک صحابہ کے انداز کو دیکھ کے برقرار نہیں رہ سکا اور اس کا شرک ٹوٹ گیا، تو ایک وہابی کی وہابیت اس مقام پہ کیسے بچ سکتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، وضو کا پانی چوم رہے ہیں، تو انہوں نے کیا لکھا ہوگا؟ تو کہا کہ وہ دشمن نبی کا دل جلانا چاہتے تھے، برکت نہیں لینا چاہتے تھے، دشمن نبی کا دل جلانا چاہتے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ثابت یہ تو ہوا کہ دشمن نبی کا دل جلانا بھی صحابہ کی سنت ہے. اب یہاں بہت سی چیزیں واضح ہوئیں. آج جس وقت دشمن نبی کا دل جلانے کا جو شعبہ ہے اس کے لیے مثلا جو قرآن کی بے ادبی کریں ان کے خلاف ہم احتجاج کو نکلیں، ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے
احتجاج کو نکلیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا رد کرنا ہے، انہیں کوئی میسج دینا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کا اسوہ حسنہ اس پہ عمل کر کے انہیں جواب دو۔ داڑھی رکھو، امامہ باندھو، نماز پڑھو۔ اب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور یہ تقریر بھی اس لحاظ سے ٹھیک ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے ان سارے کاموں سے علیحدہ کام کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ داڑھی تو انہوں نے رکھی ہوئی تھی، امامے انہوں نے باندھے ہوئے تھے، نمازیں وہ پڑھ رہے تھے، تو ان سارے کاموں سے دشمن نبی کا جو دل جل رہا تھا اس پر اکتفا کیوں نہ کیا؟ انہوں نے ایک علیحدہ کام شروع کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے تھے، دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل برائے دل جلانے کے وہ پڑھتے، تو وہ کیوں نہیں شروع کیا؟ تو پتہ چلا نماز فرض جو رکن ہے اسلام کا پسند نہیں کافر کو، مگر اس نماز سے کافر کا اتنا دل نہیں جلتا جتنا سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگائیں تو جلتا ہے۔ یعنی صحابہ کا یہ کام شروع کرنا اس بات کو ثابت کر گیا کہ نماز کا فرض ہونا وہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے لحاظ سے اس کی بڑی ویلیو ہے، لیکن دشمن پر جو گولا سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانے سے گرتا ہے وہ نماز سے نہیں گرتا۔ یہ علیحدہ ایک شعبہ انہوں نے شروع کر دیا اور اس شعبے کو پھر آگے پوری امت نے اپنایا۔ میں جو امام مالک اور امام بخاری کی اس ادا کی وضاحت پیش کر رہا ہوں، اوپر اس کا ایک اصل وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لعاب دہن ماتھے کو لگانے کا عمل ہے، اور وہ ہے دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے۔ تو دشمن نبی کا دل آج بھی ہمیں اگر لعاب دہن مل جاتا تو اس کے ذریعے سے ہی دشمن نبی کا دل جلاتے، یا یہ ہوتا کہ دشمن نبی نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ ہمارا یہ پیپر امتحان میں نہیں ہے، مگر دشمن نبی تو یہاں سے لے کر امریکہ تک بار بار دشمنی کر رہا ہے اور ہمارے پاس لعاب دہن نہیں۔ تو یہ شعبہ صحابہ والا ہم کیسے پر کر سکتے ہیں؟ صحابہ نماز پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ فرق ہے ان کی نماز کہاں ہماری کہاں۔ وہ روزہ رکھتے تھے، روزہ یہاں بھی ہے، وہ حج کرتے تھے، حاجی آج بھی ہیں، ان میں حافظ تھے، حافظ آج بھی ہیں، ان میں قاری تھے، قاری آج بھی ہیں۔ ایمان مجمل ایمان مفصل کے لحاظ سے جتنے شعبہ جات وہاں تھے یہاں بھی ہے، آخرت پر ایمان ان کا تھا تو ہمارا بھی ہے۔ وہ تقدیر پہ ایمان رکھتے تھے تو ہم بھی تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ایمان اگرچہ آفتاب جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، فرق تو بہت ہے، لیکن کوئی خانہ بھی خالی نہیں۔ 15ویں صدی کے مسلمان، اوپر اگر صحابہ کی سیرت کے شعبہ جات لکھے جائیں، نیچے آج کے مسلمان کے نماز کے خانے کے نیچے نماز، روزے کے نیچے روزہ، حفظ کے نیچے حفظ، تلاوت کے نیچے تلاوت، مگر دشمن نبی کا دل جلانے کے لحاظ سے ان کے عمل میں لعاب دہن تھا، ہمارے پاس نہیں۔ یہ شعبہ ہم کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ یا دشمنی نہ ہوتا، دشمن ہے تو پھر کس چیز سے ہم اس شعبے کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟
تو اہل سنت و جماعت کے یہ معمولات، ان میں جواب ہے کہ آج بھی یہ شعبہ آباد ہے اور آج بھی اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ وہ یہ تمہارا چراغاں، لنگر، جلوس، اس انداز کی محافل، جن کا دشمن کو بھی پتا ہے کہ یہ جگمگ اس لیے نہیں کہ اس بندے کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ چراغاں اس لیے ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیے اب نماز جو ہم نے پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے، وہ تو صحابہ کی نماز کی جگہ، روزہ رکھنا ہے روزے کی جگہ، تلاوت کرنی ہے تلاوت کی جگہ، داڑھی رکھنی ہے داڑھی کے مقام پر، امامہ باندھنا ہے امامہ کی جگہ۔ لیکن یہ جو دشمن نبی کے دل کو جلانا سنت صحابہ ہے، آج یہ سنت ادا کرنے کے لیے امام احمد رضا بریلوی کا پیروکار ہونا ضروری ہے۔ باقی پورا اسوہ حسنہ لازم ہے، مگر وہ صحابہ عمل کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسوہ حسنہ پر۔ اگر صرف اسوہ حسنہ سے دشمن نبی کا دل پوری طرح جل جاتا ہوتا تو پھر وہ تو ان سے بڑا کون پیکر ہوگا اسوہ حسنہ پہ عمل کا، کون سنت کا کتنا پابند ہوگا ان کے مقابلے میں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگرچہ فرض نماز درجے میں بہت بڑی ہے، مگر دشمن نبی کا دل اس لعاب سے جو سرکار کی بشریت سے پیدا ہوا ہے، وہ ماتھے پہ لگانے سے جتنا جلے گا کہ ہم جن سے لڑائیاں کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے، لوگ کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ تو یہ بات ترجمانی کر گئی۔ نماز نے وہ گولا ان کو نہیں مارا جو اس بات نے دشمن کو مارا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے، پچھلوں کو جا کے ڈرایا۔ اور نماز کیا فریضہ ادا کرنے والے ہمیں اس کا بحیثیت فرض مکمل ثواب ملا، ضروری ہے، چھٹی کسی کو نہیں۔ لیکن دشمن یہ دیکھتا ہے کہ ان کے نبی کا ولادت کا مہینہ آیا ہے اور ہم نے سارا سال معاذ اللہ خاکے بنائے تھے اور فلمیں بنائی تھیں اور انہیں سمجھایا تھا کہ تھوڑا پیار کرو، تمہارے جیسے ہی ہیں، انہیں پڑھایا تھا کہ اب کسی اور کا منہ دیکھو، تو یہ کتنے وہ ہیں جو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے خاکے بنا بنا کے اور ایسے ایسے الزامات لگائے تھے معاذ اللہ، عیب کی باتیں ان کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی تھیں، تو کتنے وہ ہیں جو ہمارے پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اب اس مہینے پر وہ فوکس کر کے بیٹھے ہیں، ہر گلی، ہر محلہ، ہر دیہات، ہر شہر، ہر ملک، پورے ربیع الاول شریف کا ریکارڈ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور جب سب ریکارڈ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھیں گے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو بھول جائیں گے، مگر اب تو پہلے سے بھی زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کون سی نماز ہے چراغاں کرنا، یہ کون سی نماز ہے جھنڈیاں لگانا، یہ کون سی نماز ہے یا کون سا صدقہ و خیرات ہے۔ میں کہتا ہوں لعاب دہن لگانا کون سی نماز تھی، کون سا صدقہ و خیرات تھا، لیکن وہ سپیسیفک ایک خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ایک چیز تھی، اس کی بنیاد پر دشمن کا دل جل رہا تھا۔ اور آج بھی رب کعبہ کی قسم، پوچھو جا کے ٹرمپ سے، پوچھو مودی سے، پوچھو اسلام دشمن قوتوں سے کہ ان کا اس چراغاں سے کتنا دل جل رہا ہے۔ یہ گلی گلی جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں ہیں،
اس سے ان کا کتنا دل جل رہا ہے یہ ان سے پوچھنے پر بھی پتہ چلے گا کہ کل اگرچہ لعاب دہن سے جلایا گیا تھا مگر آج ہم صرف محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوم کے انگوٹھے آنکھوں کو لگائیں گے تو اس سے بھی دشمن کا دل جلے گا۔ تو ہمارا دین کامل ہے اگر لعاب دہن ہمیں میسر نہیں، مگر ایسے طریقے معمولات اہل سنت میں ہیں کہ جن سے آج بھی دل جلاؤ تحریک اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ اب اس میں آیت کریمہ سے اس حقیقت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ آرائش و زیبائش، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، ہر وہ کام جو شریعت سے متصادم نہیں اور ریا اس میں مقصود نہیں، مقصد سرکار کی آمد کی تعظیم ہے کہ عام ہستی نہیں آئی، نبیوں کے سلطان دنیا میں تشریف لائے۔ شرط یہ ہے، رکن اس کا، اس پورے کام کا رکن کہ دشمن نبی کا دل جلے، یہ رکن ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم دشمن نبی کا دل جلانے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے ثواب کھڑا ہو گیا آئے گا، عمل صالح بن جائے گا۔ اب تم نے جھنڈیاں لگائیں، بینر لگائے، جھنڈے لگائے، لائٹنگ کی، دل میں ریا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کہ تم اس سے ترجمانی کر رہے ہو کہ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اگرچہ صدیوں پہلے آئے مگر ہمارے سینے میں نور بھی تب ہی پہنچا کہ پہلے آئے تھے اور چلتے چلتے وہ نور ہم تک پہنچا۔ اب اس کام کے لحاظ سے کوئی کہتا ہے کیا یہ جو بے جان دیواروں پہ تم لائٹنگ کر دیتے ہو تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ بے جان دیواروں پر چراغاں کا کیا فائدہ ہے؟ ان بے جان اینٹوں کو، ان کو تم آرائش و زیبائش کے لحاظ سے کرتے ہو تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیواروں کے لحاظ سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم کسی کو کھانا کھلا دیتے، اچھا تھا کہ کپڑے پہنا دیتے، اچھا تھا۔ اب اس میں حدیث شریف سے سب سے پہلے اس کی وضاحت دیکھیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اقسام بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرما تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب مسکرا کے ملنے سے کیا آپ نے اسے پلیٹ چاولوں کی کھلائی ہے یا اسے کوئی چادر لے کے دی ہے یا اس کی کوئی مالی مدد کی ہے؟ کیوں صدقہ ہے؟ کس بیس پہ اسے صدقہ کہا گیا؟ اور صدقہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں، الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، سرکار فرماتے ہیں صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی بندے پہ رب ناراض ہو، اتنا غصہ ہو، صدقہ وہ بندہ کرے رب خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ کیوں صدقہ ہے؟ کہ جب تم مسکرائے، تمہارے ہونٹوں پر یہ چھوٹی سی مسکراہٹ تمہارے دل اور اندر کی خوشی کی ترجمان بن گئی۔ مسکراہٹ نے اتنا مطلب سمجھایا ملنے والے کو کہ یہ جو مسکرا رہا ہے یہ غمگین نہیں ہے، یہ غم زدہ نہیں ہے، یہ خوش ہے۔ اس لیے اس کے
ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے. اب یہ مسکراہٹ ترجمان بنی ایک مسلمان کے سامنے، ایک مسلمان کے دل کی، اور اگلا بھی، اس کی طبیعت بھی خوش ہو گئی کہ شکر ہے میرا بھائی غم میں مارا ہوا نہیں، یہ تو مسکرا رہا ہے، بالکل اچھا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خوشی اس لیے ہے کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، خوشی اس لیے ہے کہ اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، خوشی اس لیے ہے کہ اس کا فصل اچھا ہوا ہے. تو شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ خوشی کا سبب دین ہے یا دنیا ہے. شریعت نے کہا بس مسکرا کے مل جانا. اگلے مسلمان کے لیے اس کی مسکراہٹ نے جو ترجمانی کی ہے، اللہ نے اس پر ہی صدقے کا ثواب دے دیا ہے. اب دیکھو، جب تم نے چراغاں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں، چراغاں کیا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، وہ لمبا چوڑا چراغاں بلڈنگوں پر، وہ کیا ترجمانی کر رہا ہے؟ وہ یہ ترجمانی نہیں کر رہا اس موقع پر جو چراغاں کیا گیا کہ اس نے کوئی مل لگائی ہے تو اس کی خوشی کا یہ چراغاں ہے، یا اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس کی خوشی کا چراغاں ہے. یہ ربیع الاول شریف کا چراغاں یہ ترجمانی کر رہا ہے کہ اس گھر کا مکین، اس دکان کا مالک وہ خوش ہے کہ اس کے نبی دنیا پہ تشریف لائے ہیں. اب تقابل کرو، چھوٹے سے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دل کی دنیاوی خوشی کی ترجمانی کرے کسی کے سامنے تو صدقہ بن جائے، اور اتنا لمبا چوڑا چراغاں کا سلسلہ جو ترجمانی کرے کہ یہ سب کچھ اہتمام کرنے والا سرکار کی وجہ سے خوش ہے، اور مسلمان دیکھ کر یہ اس کا میسج وصول کر رہے ہیں کہ اس گلی میں بھی عاشق ہے، یہ اگلا بھی، یہ دکان والا بھی، یہ سب. تو اس سے جو پیغام پہنچا ہے، جس دین نے دنیاوی خوشی پر مسکراہٹ کو صدقہ بنایا ہے، اس دین میں سرکار کی خوشی پر اتنی بڑی جگمگ جو ہے وہ کتنا بڑا صدقہ قرار پائے گی، بشرطے کہ مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار ہے اور اس میں ریا کا کوئی دخل نہیں. تو پھر پلیٹ چاول کی کھلائے بغیر بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ شعبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہ جو وہ دل جلاؤ تحریک تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، اللہ نے اہل سنت و جماعت کو اس تحریک کا ورثہ عطا فرمایا ہے. اب قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کچھ کام تو اللہ نے نامزد بتائے کہ یہ نیک کام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کچھ کام اللہ نے صرف ان کا سبب بیان کیا ہے، اور یہ کہ جس میں بھی وہ سبب پایا جائے گا وہ کروڑوں میں پایا جائے، وہ اربوں خربوں میں پایا جائے، سارے کام ایک آیت سے ثابت ہو جائیں گے بشرطے کہ سبب وہی اس میں موجود ہو. آپ جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت اس وقت کا نشہ، آج آہستہ کتنے نشے آ گئے، تو علت دیکھی جائے گی کہ شراب کیوں حرام ہے، کہ وہ مسکر ہے، نشہ آور ہے، تو جو چیز بھی ایسی ہوگی وہ پھر حرام ہوگی. تو اس طرح یعنی ایک لفظ خمر قیامت تک کے ہر نشے کو حرام کرنے کے لیے کافی ہے. جو قرآن میں ایک کا ذکر آ گیا کہ اس کی علت جہاں پائی جائے گی حکم پایا جائے گا. تو اس طرح عمل صالح کی کچھ صورتیں وہ ہیں کہ رب نے جن کی علت صرف بیان کی، وہ علت پائی گئی تو عمل صالح پایا گیا. علت کیا ہے؟